تو اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور بعض صورتوں کا آغاز یسبح کے لفظ سے ہے جو کہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، اور بعض صورتوں کے شروع میں سبح امر کا صیغہ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اور امر جو ہے یہ زمانہ حال یا زمانہ حاضر پر بولا جاتا ہے۔ تو گویا تسبیح کا تعلق زمانہ ماضی سے بھی ہے، زمانہ حال سے بھی ہے، اور زمانہ مستقبل سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی آ رہی ہے باعتبار ماضی کے، اور ہو رہی ہے باعتبار زمانہ حال کے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی باعتبار زمانہ مستقبل کے۔ یہ اس کی تسبیح کا عموم ہے، ہر دور میں ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تسبیح کا معنی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اور جو مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں نقائص منسوب کیے، ان میں ایک نقص یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شرکاء مقرر کرتے تھے۔ دوسرا نقص یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے، یہود و نصارہ کی طرح۔ یہود کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ سورہ مریم میں تمہارے اس عقیدے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ بہت ہی گندا عقیدہ، اس لیے بار بار تسبیح کا ذکر، اس کی پاکیزگی، اس کا پاک ہونا ہر نقص اور ہر عیب سے۔